تو بعض صدقہ جاریہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی دیر تک رہتے ہیں، جس طرح مسجد میں انسان پتھر لگوا دے، اب یہ ایسا ہے کہ وہ جب تک مسجد موجود ہے پتھر نہیں ٹوٹتا، وہ ہمیشہ کے لیے لگا ہوتا ہے۔ کسی کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ جاریہ جو اللہ نے قیامت تک رکھنا ہے، ایک تو مسجد نبوی خرید کر دی، مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو ساتھ والی جگہ خرید کر دے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر دی۔ اور دوسرا، سامنے یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی بیچتا تھا، مسلمان غربت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خرید کر دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے کہ جو چاہے پانی استعمال کرے، بیچے نہ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر وقف کیا، وہ کنواں اس دور سے لے کر آج تک چل رہا ہے۔ وہ کنویں پر آج کل سعودیہ حکومت والوں نے بئر عثمان ہوٹل بنا دیا ہے، وہاں کھجوروں کے باغات ہیں، تو وہ کھجوروں کے باغات اور اس کنویں پر جو ہوٹل بنا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت ہے۔ اس کا جو فنڈ جمع ہوتا ہے، جو منافع ہوتا ہے، سعودی حکومت والے وہ غرباء میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قیامت تک باقی رہا، ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ جو حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں وہاں وہ دیکھ سکتے ہیں بئر عثمان کے نام سے ہوٹل ہے باقاعدہ۔ تو یہ بعض صدقہ جاریہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کسی جگہ فنڈ لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے تو جو دیر تک باقی رہتا ہے۔ تو رمضان المبارک قریب ہے تو انسان کوشش کرے، اکثر پہلے دور میں تو چلو مجبوری تھی، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، قبول کر دے تو اللہ کی مرضی۔ دیہات میں عورتیں پڑھاتی تھیں، بوڑھے قرآن پڑھاتے تھے، بیچارے خود بھی غلط پڑھتے تھے، بچوں کو بھی غلط پڑھاتے تھے، لیکن مجبوری تھی، انہوں نے پڑھا ہی ایسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو قبول فرما لے، لیکن ظاہری طور پر تو علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن مجید غلط پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، مت پڑھو۔ عالم تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کو غلط پڑھو، وہ تو یہی کہے گا کہ قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھو۔ چلو اس دور میں مجبوری تھی، عذر تھا کہ بندہ کہہ سکتا ہے یا اللہ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، جیسے ہم نے پڑھا۔ آج تو پوری پاکستان میں ہر مسجد میں وافر مقدار میں قاری موجود ہے، یہ مدارس کی محنت ہے۔ ذرا 30 سال پیچھے چلے جاؤ، لوگوں سے پوچھو تو مساجد والے قاری ڈھونڈتے تھے کہ یار ہمیں کوئی قاری مل جائے سنانے کے لیے، حفاظ کی کمی ہوتی تھی۔ اور آج حفاظ اتنے زیادہ ہیں، مساجد میں سناتے ہیں، گھروں میں سناتے ہیں، مارکیٹوں میں سناتے ہیں، لیکن جگہ حافظ تلاش کرتا ہے، عوام تلاش نہیں کرتی۔ جگہ اتنی زیادہ ہونے کے باوجود حافظ رہ جاتے ہیں، یار کوئی جگہ ہو تو بتانا۔ یہ مدارس نے اتنے حافظ اور علماء تیار کیے اور ہم قرآن پھر بھی ٹھیک نہ پڑھیں، ہمیں دین پھر بھی نہ آئے، ہمارے بچوں کو نہ آئے، تو اس میں قصور کس کا ہوگا پھر؟ کل میدان حشر میں رب نے پوچھ لیا، مسجد میں مفت دین سکھایا جاتا تھا، تو بچوں کو لے کر کیوں نہیں گیا؟ بچوں کو تو نے دین کیوں نہیں سکھلایا؟ خود اپنا قرآن، اپنی نماز کیوں درست نہیں کی؟ تو وہاں انسان کیا جواب دے گا؟ بہت سے لوگ رمضان المبارک میں قرآن پڑھتے ہیں، عام دنوں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ رمضان المبارک میں جب پڑھتے ہیں تو کانوں میں آواز آتی ہے تو اکثر غلط پڑھتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں جہاں ہر جگہ قاری موجود ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو ذرا توفیق نہیں کہ اپنا قرآن مجید ٹھیک کر لے۔ زیادہ وقت نہیں لگتا، تقریباً اگر انسان پڑھنا چاہے تو 1 مہینے میں اچھا پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بچے کو نادرہ پڑھاتے ہیں تو 2-3 مہینے میں بچہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو جن احباب نے قاریوں سے نہیں پڑھا تو کم از کم اپنی نماز اور چند صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنی درست کر لیں، تاکہ وہ جب نماز پڑھیں تو نماز درست ہو، نماز میں جو صورتیں پڑھیں کم از کم وہ درست ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے اکثر مسلمان ایسے ہیں جن کو ذکر و اذکار نہیں آتا۔ کئیوں کو میں دیکھتا ہوں جب ہم کوئی بیچارے کہتے ہیں مولوی صاحب پریشانی ہے تو میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، وہ کہتے ہیں یہ کیا، ان کو وہ یہ بھی نہیں آتا۔
قسم خدا کی ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس مسجد میں کئی ایسے آئے جن کو کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو، ان کو یہ بھی نہیں آیا۔ اپنے گھر جا کے بچوں سے بھی پوچھ لینا، بیوی بہن بیٹیاں موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھ لینا کہ صبح و شام کی دعائیں آتی ہیں یا یہ ذکر و اذکار آتا ہے؟ روزانہ کون کون سا ذکر کرتے ہو؟ گریبان میں انسان جان کے تو دیکھے کہ میں صبح کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں، کون سا پڑھتا ہوں، استغفار کتنی مرتبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کون کون سا مجھے آتا ہے، میں کون کون سا کرتا ہوں، یا میرے گھر والے کون سا کرتے ہیں۔ ہماری کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو یہ ذکر کے الفاظ انسان کسی عالم سے لکھوا دے۔ میں نے ایک لکھ کے رکھے ہوئے تھے، مختلف احباب نے لیے فوٹو کاپیاں، آج دیکھوں گا ہوئی تو وہ دوبارہ کروا دوں گا۔ تو انسان مختلف اذکار، مسنون دعائیں ملتی ہے، کتاب ملتی ہے، آج کل نیٹ میں گوگل پہ لکھو تو مختلف اذکار آ جاتے ہیں، کسی عالم سے انسان سیکھ لیتا ہے تو خود یاد کرے، بیوی بچوں کو یاد کروائے، پھر وہ تعداد مقرر کر لے کہ روزانہ ہم نے اتنی بار ضرور پڑھنا ہے، صبح پڑھے شام پڑھے۔ ابھی سے جب ہم سیکھ کر عمل کریں گے تو رمضان المبارک میں ہماری عبادات درست ہو جائیں گی۔ لیکن جب ہمیں ذکر آئے گا نہیں تو چلتے پھرتے ہم کیا پڑھیں گے؟ تو یہ علم ہے، انسان اس کو سیکھے، خود سیکھے، بیوی بچوں کو سکھلائے، اور یہ بیوی بچے دنیاوی اعتبار سے جتنا مرضی ان کو راحت دو، کل قبر میں فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ان کو دین سکھلا کر دنیا سے گئے تو دین کی وجہ سے دنیا میں بھی سکون ہوگا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ سکون عطا فرمائے گا۔